السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم حج و عمرہ ٹریننگ ورکشاپ کے اندر یہاں پر جمع ہیں۔ اس کورس کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مرتب کیا گیا۔ مختلف عربی اور اردو کتب کے مطالعے سے اس کورس کو تیار کیا گیا۔ کورس کی ترتیب مجھ طالب علم کی طرف سے دی گئی۔ علماء کرام کی ایک ٹیم نے اس پر نظر ثانی کی، خصوصاً ڈاکٹر اشفاق صاحب حافظہ اللہ اور اسی طرح حافظ نصر اللہ خالد صاحب حافظہ اللہ۔ نظر ثانی کے بعد اس کو مکمل ریویو کیا گیا، دیکھا گیا، اور انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل اور دیگر پلیٹ فارم سے الحمدللہ یہ کورس آپ سب کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں کورس کے موضوعات کی، تو کورس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم کل 16 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، ان میں تقریباً 8 موضوعات علمی اعتبار سے ہیں اور باقی کے جو 8 موضوعات ہیں وہ عملی اعتبار سے ہوں گے۔ پہلے اگر آپ حج اور عمرہ کو سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے علمی اعتبار سے سیکھیے، دلائل کی روشنی میں اس کی اہمیت، فضیلت، اقسام، علمی اعتبار سے سیکھیے۔ حج کے ارکان، واجبات، سنن، یہ سارے موضوعات، اور سب سے قبل حج کی تعریف، اس کے وجوب کی شروط، اور عمرے کی تعریف، اس کے وجوب کی شروط وغیرہ، اور اس کے بعد عملی اعتبار سے سیکھیے۔ بعض اوقات حج عمرے کی ٹریننگز کے اندر آپ کو عملی یعنی ایک پریکٹیکل چیز تو دکھائی دے گی ٹرینرز کی طرف سے، لیکن علمی اعتبار سے کوئی خاص مواد ان ٹریننگز کے اندر شامل نہیں کیا جاتا۔ تو ہماری اس ٹریننگ کے اندر ہم نے ان دونوں پہلوؤں پر الحمدللہ 50% موضوعات کو تقسیم کیا تاکہ آپ کی علمی اعتبار سے بھی ٹریننگ ہو سکے اور عملی اعتبار سے بھی آپ لوگوں کو ٹرین کیا جا سکے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ 16 کے 16 موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ ابتدا کریں گے ہم عمرہ و حج کی تعریف سے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی عبادت ادا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہونی چاہیے۔ ڈیفینیشن جب بھی تعریف کی بات ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا 2 طرح کی تعریفیں اس سے مقصود ہوتی ہیں۔ ایک ڈکشنری کے اندر اس کی لفظی تعریف، اور دوسرا اس کی اصطلاحی یا شرعی تعریف۔ تو اگر ہم بات کریں عمرے، جو لفظ عمرہ ہے ڈکشنری میں یہ کن میننگز کے لیے یوز ہوتا ہے، تو عمرے کا مطلب ہے الزیارت والقصد، زیارت کرنا، وزٹ کرنا، ارادہ کرنا۔ اگر ہم اصطلاحی تعریف کی بات کریں تو التعبد للہ تعالی بالطواف بالبیت، اللہ کی عبادت کی غرض سے بیت اللہ کا طواف کرنا، والسعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کی سعی کرنا، والتحلل منہا بالحلق یا بالتقصیر، پھر حلق یا تقصیر کروا کر احرام کی حالت سے حلال ہو جانا۔ عمرے کی تعریف کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب عمرے کی تعریف کے بعد اگر ہم حج کی ڈیفینیشن، حج کی تعریف کی طرف آئیں تو ڈکشنری کے اندر جو اس کا لغوی مطلب ہے، جسے آپ لفظی مطلب بھی کہتے ہیں، وہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف آنا چاہیں تو اس کی اصطلاحی تعریف ہے هو قصد المشاعر المقدسہ، مشاعر مقدسہ کا ارادہ کرنا۔ کیوں ارادہ کرنا؟
لأداء المناسک فی مکان و وقت مخصوص، مناسک کو ادا کرنے کے لیے حج کے جو طور طریقے ہیں، حج کی عبادات ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہوں پر اور مخصوص وقت کے اندر. کیوں؟ تعبداً للہ عز وجل، اللہ عز وجل کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص دنوں کے اندر مخصوص جگہوں پر جانا اور حج کے مناسک کو ادا کرنا، اور ان مناسک کی ادائیگی کے لیے مشاعر مقدسہ کا ارادہ کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری تعریف ہے. دیکھیں نا، صرف تعریف سن کے ہی بندہ مومن کے دل کے اندر حج اور عمرے کی شوق اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ جس نے زندگی میں کبھی حج عمرہ نہیں کیا، یہ تڑپ مزید بڑھ جاتی ہے کہ اللہ زندگی میں ان ارکان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا. اے اللہ اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا کرنا. اور جو ایک دفعہ ہو کر آتا ہے اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ دوبارہ کب تیری طرف سے بلاوا آئے گا، کب میں مکہ جاؤں گا، کب میں مدینہ جاؤں گا. اے اللہ مشاعر مقدسہ مسجد نبوی کا ارادہ کروں گا، اے اللہ مسجد حرام کا ارادہ کروں گا، وہاں نمازیں ادا کروں گا، حج اور عمرے کے مناسک کو ادا کروں گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. حج اور عمرے کی تعریف ہی یہی ہے. جو آپ وہاں پر پریکٹیکل کر آتے ہیں وہ آپ نے علمی اعتبار سے اس کی تعریف کے اندر سیکھا. ہماری اس ٹریننگ کے دوسرے اگر موضوع کی طرف چلیں تو وہ ٹاپک ہے حج کے وجوب کی شروط. کب میرے اور آپ پر حج کا کرنا واجب ہو جائے گا؟ تو سب سے پہلی اس کی شرط ہے اسلام. تو پتہ چلا کافر انسان پر حج کا کرنا فرض نہیں ہوتا. نمبر 2 العقل، عقل ہونی چاہیے. ایک انسان کی اگر عقل معوف ہو چکی ہے یا وہ مجنون ہے اور اسی کے اندر بچپنا بھی آ جاتا ہے، ایک انسان صاحب عقل نہیں ہے تو اس پر حج کا کرنا فرض بھی نہیں ہے. تیسری شرط ہے الحریہ، آزادی. اسلام کے اندر جو غلامی کا کنسپٹ ہے، اگر کوئی انسان غلام ہے تو اس پر بھی حج کا کرنا فرض نہیں ہے. نمبر 3 البلوغ، ایک انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس پر حج کا کرنا فرض ہوتا ہے. اگر ایک انسان بالغ نہیں ہے تو اس پر حج کا کرنا بھی فرض نہیں ہے. اور نمبر 5 ہے الاستطاعہ، طاقت رکھنا، استطاعت رکھنا. اور جب بھی استطاعت کی بات ہوتی ہے یہ وہی شرط ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی آیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے ذمے اس گھر کا حج، اس گھر کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، یہ اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پر. تو جب بھی استطاعت کی بات ہوتی ہے نا تو یاد رکھیے گا کہ یہ 2 طرح کی طاقتیں ہیں، 2 طرح کی استطاعتیں ہیں. نمبر 1 مالی استطاعت، زیادہ راہ ہونا چاہیے. نمبر 2 جسمانی استطاعت، اس کی صحت اس چیز کی اجازت دے رہی ہو کہ وہ یہ مشقت بھرا سفر کر سکتا ہے، خیریت کے ساتھ واپس آ سکتا ہے. اور بعض نے امن و امان کا ہونا بھی شرط قرار دیا، اور یہ جسمانی استطاعت میں ہی آ جاتا ہے کہ اگر راستے کے اندر بہت زیادہ خوف ہے، خطرہ ہے، انسان کے مر جانے کا خدشہ ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ سفر نہ کریں، اپنی جان کی حفاظت کرے اور امن و امان والے دنوں کے اندر بیت اللہ کا قصد کرے. الحمدللہ کہ آج امن و امان ہے، لیکن تاریخ کے اندر ایسے دن بھی گزرے کہ جب اتنا طویل سفر کرنا وہ خوف و خطر سے خالی نہیں ہوتا تھا. اور چوتھی شرط جو خواتین کے لیے ہے اور وہ ہے محرم کا ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تاکید سے یہ فرمایا کہ کوئی عورت بھی اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے. اگرچہ اس دور کے بعض فقہائے کرام امن و امان کے ہو جانے کی وجہ سے اور سفر کے آسان ہو جانے کی وجہ سے عورت کو انہوں نے اجازت دی کہ اپنی اس فریضے کو ادا کر لے، لیکن واللہ عالم اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ منع فرما دیا کہ کوئی عورت ہرگز بغیر محرم کے سفر نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ فرما سکتے تھے کہ ہاں اگر امن و امان ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ سفر کر سکتی ہے، لیکن حدیث کے اندر ایسی کوئی قید یا کوئی استثناء ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو، امن و امان کی سچویشن کو
استثنائی صورت قرار نہیں دیا تو پھر میں اور آپ بھی قرار نہیں دے سکتے. تو عورت کے ذمے اگر اس کا کوئی محرم ساتھ نہیں ہے یا پھر محرم تو ہے لیکن وہ حج کے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتا تو اس عورت کے ذمے حج کا کرنا فرض ہی نہیں ہے. جو عبادت اس پر فرض ہی نہیں ہے یہ اس عبادت کو گناہ کے ساتھ کیوں کرے, کیوں بغیر محرم وہ سفر کرے. جتنا بھی امن و امان ہو جائے یاد رکھیے گا عورت صنف نازک اپنے محرم کی محتاج ہوتی ہے. اسے ضرور کسی نہ کسی لمحے پر یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش آج میرے ساتھ ایک مرد ہوتا, میرا بیٹا ہوتا, میرا خاوند ہوتا, میرا باپ ہوتا, میرا بھائی ہوتا, میرے چچا, میرے ماموں, میرے دادا, میرے نانا, کوئی محرم رشتہ دار ہوتا تو شاید کہ یہ ٹائم نہ دیکھنا پڑتا. کبھی نہ کبھی ایسے حالات دیکھنے پڑ جاتے ہیں. تو شریعت کے اندر ایک احتیاط ہے کہ عورت سفر ہی نہ کرے بغیر محرم کے. تو یہ عورت کے لیے چوتھی شرط ہے. اگر ہم بات کریں ہمارے اس کورس کے تیسرے موضوع کی تو وہ ہے حج و عمرہ کی فضیلت. ان دونوں اعمال کی فضیلت کے اندر 3 احادیث کو ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. پہلی حدیث صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج للہ, جس نے اللہ کے لیے حج کیا, فلم یرفث ولم یفسق, حج کے اندر نہ تو اس نے کوئی فحش گوئی کی نہ ہی اس نے کوئی فسق و فجور کیا, گناہ کا کام کیا, رجع کیوم ولدتہ امہ, وہ ایسے ہی واپس پلٹے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا, ایسے ہی واپس پلٹے گا جیسا اس کی ماں نے اس کو جنا. اللہ اکبر. دوسری حدیث سنیے, یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے اور صحیح بخاری ہی کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل, بتائیے سب سے افضل اعمال کون سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا. قیل, کہا گیا ثم ماذا, پھر کون سے اعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قیل ثم ماذا, تیسری مرتبہ پوچھا گیا پھر کون سے اعمال افضل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور, یہ جو حج مبرور ہے اس کو تیسرا درجہ حاصل ہے افضلیت کے اندر. تو دیکھیے نا, مطلب صحابہ کرام کے سوال دیکھیے کتنے اچھے ہیں. آج میں اور آپ اعمال کے اندر سستی کی وجہ سے اکثر ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ کرنا جائز ہے, ایسا کرنا جائز ہے, یا پھر اکثر ہم ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جو افضلیت میں چاہے کم درجے کی ہوں لیکن ان کے اندر آسانی ہو. ایسے ہی ہے جی عبادات کے اندر, باقی چیزوں کے اندر. کچھ لوگ آ کر سوال پوچھتے ہیں اگر نماز کی سنتیں نہ بھی ادا کی تو کوئی حرج تو نہیں ہے, چھوڑ دینا بھی جائز ہے. تو دیکھیے صحابہ کرام کے سوال دیکھیے, ای الاعمال افضل, سب سے افضل اعمال کون سے ہیں. بعض حدیث کے اندر صحابہ یہ سوال پوچھے ای الاسلام افضل, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کا سب سے زیادہ افضل کون سا طور طریقہ ہے. ایک حدیث کے اندر ایک صحابی نے بڑا پیارا سوال پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل, مجھے کوئی ایسا کام بتائیے یدخلنی اللہ بہ الجنہ, اللہ مجھے اس کام کے ذریعے جنت میں داخل کر دے, ویباعدنی عن النار, اور مجھے آگ سے دور کر دے. یہ اصل سوالات ہیں. افضل اعمال کو پوچھیے, افضل اعمال کیجیے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. تیسری حدیث سنن نسائی کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرہ کو بار بار کرو, ایک دوسرے کے پیچھے کرو. کیا ہوگا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب, کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے فقیری ختم ہوگی, گناہ ختم ہوں گے. یہ گناہ اور فقیری دونوں چیزوں کو ختم کر دیں گے. کیسے؟ کما ینفی الکیر خبث الحدید, جیسے کہ بٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. لوہے کو جب گرم کیا جاتا ہے تو اس کی میل کچیل اس سے دور ہو جاتی ہے. تو بالکل اس طرح سے حج اور عمرہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دیں گے, تمہاری فقیری کو بھی دور کر دیں گے. تو دیکھیں نا, انسان یہ کہتا ہے کہ
اگر میں نے حج اور عمرہ پر اپنا ایک بڑا سرمایہ انویسٹ کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو مال کی کمی کی طرف چلا جاؤں گا۔ ظاہری طور پر تو یہی دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ بار بار حج اور عمرہ کرو، اس سے تمہاری فقیری بھی ختم ہوگی اور تمہارے گناہ بھی دھل جائیں گے۔ علماء کرام نے کہا ایک تو یہ کہ انسان کو نفس کا غنا حاصل ہو جائے گا، یہ مطلب ہے فقیری دور ہو جائے گی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ جب وہ حج عمرہ کرے گا، اللہ کے قریب ہوگا، اللہ سے مناجات کرے گا، دعائیں کرے گا، تو اس کی یہ فقیری کی حالت، محتاجی کی حالت ختم ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے غنا اور اچھے دن آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا جی حج اور عمرے کی فضیلت کے اندر بہت سی آیات احادیث ذکر کی جاتی ہیں، لیکن اس مختصر ٹریننگ کے اندر ہم ان 3 احادیث پر کفایت کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی چوتھے موضوع کی طرف، اور یہ اہم ترین موضوع ہے حج کی مشروعیت میں حکمتیں۔ یہ جو بیت اللہ کا حج کرنا، اس کو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا، اس کو شریعت اسلامیہ کے اندر مشروع کہا گیا، تو اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ سب سے پہلی حکمت جو دکھائی دیتی ہے وہ عقیدہ توحید کی تکمیل ہے۔ حج کے ذریعے عقیدہ توحید مکمل ہوتا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ پر ٹھہرایا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آگے آیات تو ہمارے موضوع سے متعلق بالکل شروع کی آیات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس جگہ پر ٹھہرایا گیا اور حج کی پکار کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے اندر حج کی پکار کو بلند کیجئے، تو اسی موقع پر کیا فرما دیا گیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وطہر بیتیہ، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ اللہ اکبر۔ باقی مکمل آیات کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب یہ عبادت شروع ہی ہوئی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس حکمت کے تحت وہاں مکہ مکرمہ میں ان کی زوجہ، ان کے بیٹے کو آباد کیا گیا، تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، تقوی کی تکمیل۔ جیسے ہم رمضان میں یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو رکن ہے، پلر آف اسلام ہے، تو وہاں بھی ہم کہتے تھے کہ آپ وہ سورۃ البقرہ کی آیت کی تلاوت سنتے تھے، اللہ اکبر، وہ بھی سورۃ البقرہ ہے، اور یہ حج کے متعلق آیت بھی سورۃ البقرہ ہے۔ رمضان کے متعلق آپ کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے لو، لیکن یاد رکھو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین جو زاد راہ ہے نا وہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم تیسری حکمت کو جاننا چاہیں تو وہ اللہ کے ذکر کی تکمیل ہے۔ اللہ کے ذکر کی تکمیل، اللہ نے جہاں سورۃ البقرہ کی آیت 198 سے 200 تک جن آیات کے اندر اللہ نے حج کے فریضے کو ذکر کیا، وہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹے تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ یہ 10 ذی الحجہ کی صبح کے وقت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، جو رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، 9-10 کی درمیانی رات، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے چل کر آ رہا ہے، تو یہ 10 ذی الحجہ کی صبح اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو دیکھیے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسے اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تو اگر آپ بھی اللہ کے ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ چوتھی حکمت جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے اللہ کی طرف افتقار کا احساس۔ انسان ہر طرح کے خوبصورت لباس کو جسم سے اتار کر 2 چادریں اپنے جسم پر پہن لیتا ہے، اس دن کوئی امیر اور غریب کے درمیان فرق کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔
دنیا کے کونے کونے سے تمام لوگ، جنہوں نے، ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ شاید پورے حج کے اخراجات ان کی ایک دن کی کمائی ہو، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پورے حج کے اخراجات ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے۔ تو جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر انتم الفقراء الی اللہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ کی طرف افتقار کا احساس ہے، یہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، جس طرح کہ شروع کے اندر ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی 197 کے جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے کوئی فحش گوئی نہ کی، کوئی گناہ کا کام نہ کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا، اور جو کچھ بھی تم کرو گے تو اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو اپنے آپ کی اصلاح کا بھی موقع ملتا رہتا ہے۔ نمبر 6، قیامت کی یاد دہانی۔ جب دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام عرفات، مزدلفہ، مینا وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں، تو گویا اس میں قیامت کے دن کی بھی یاد دہانی ہے کہ قیامت کے دن بھی تمام دنیا سے لوگ اسی طرح جوگ در جوگ جمع ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ تو ساتویں حکمت جاننا چاہیں تو دیکھیے، اس عبادت کے اندر امت کی وحدت اور اجتماعیت ہے کہ تمام کے تمام لوگ مل کر ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ تو کاش کہ امت مسلمہ کے دل بھی آپس میں مل جائیں، ایک اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے، کاش اپنے ملکوں میں بھی واپس لوٹ کر وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے جمع بن جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو چیز امت کو وحدت کی طرف لا سکتی ہے وہ ایک اللہ کی عبادت ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کریں گے، اپنی حاجات ضروریات اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے بھی رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی کو سمجھیں گے کہ اس کی بات ماننا بھی ہم پر لازم ہے اور اس کی اطاعت اور اتباع کرنا بھی ہم پر لازم ہے، تو یاد رکھیے گا پھر امت گروہوں میں بٹے گی، کیونکہ ہر کسی کی کوئی اپنی شخصیت ہے، وہ اس کو فالو کرنا چاہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی جامع شخصیت ہے، رحمت للعالمین ہے، انما بعثت الی الناس کافۃ، مجھے تمام روئے زمین کے انسانوں کی طرح مبعوث کیا گیا ہے، جس پر تمام مسلمان متفق ہو سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اس عبادت کے اندر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کے لیے کرتے ہیں، تو امت کی وحدت اور اجتماعیت کا بھی ایک بہترین ثبوت ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی یاد دہانی ہے، کسی کے ساتھ آپ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، درگزر کرتے ہیں، دوسروں سے مسکرا کر ملتے ہیں، غصہ نہیں کرتے کہ میں حج اور عمرے جیسی عظیم عبادت پر ہوں، کسی کا حق نہیں کوئی انسان مارتا، تو اس سے ایک دوسرے کے حقوق کی یاد دہانی بھی رہتی ہے۔ حج کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ایسے ہی ادا کرنے والا بن جائے تو یقین جانیے گا اس کے حج کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور آٹھویں اور آخری حکمت یہ ہے کہ امت کے دیگر افراد کی جانکاری اور علم و معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے ایسے ایسے ممالک سے بھی لوگ حج کرنے آئے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ان ممالک کا نام تک نہیں سنا ہوگا، تو اس طرح سے اس کے علم و معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب جب مجھے حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا کی تو وہاں پر جو دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے نا، اگر کوئی کسی کے ساتھ میں کمیونیکیشن کر سکوں تو میں ضرور اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، صرف اس وجہ سے تاکہ اس کے ملک کا نام جان سکوں اور یہ جان سکوں وہاں کتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، آپ کے ملک سے کتنے حاجی آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے امت کے اندر ایک دوسرے کا درد اٹھتا ہے، ایک دوسرے کی معرفت کے اندر اور آپ کے نالج کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے مسلمانوں سے ملیے گا، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو ویلکم کیجئے گا، ان کے ساتھ نیکیاں بانٹیے گا، ان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بانٹیے گا، کوئی ہدیہ بانٹیے گا، تاکہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے ذہن و دماغ لے کر واپس اپنے ملکوں تک پلٹیں اور دعاؤں کے اندر وہ آپ کو یاد رکھ سکیں اور آپ ان کو یاد رکھ سکیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے حکمتوں تک کے موضوعات کو مکمل کیا۔ اب ایک اہم ترین موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ حج کے اندر داخل ہونا ہے کہ حج اور سفر حج سے پہلے آپ یہ چیز جان لیجئے گا کہ
انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ہر عبادت کے لیے، چاہے وہ حج عمرہ کی عبادت ہے یا دیگر عبادتیں ہیں، ہر عبادت کے لیے جو بنیادی دو شروط ہیں نا، نمبر ایک اخلاص، اور نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کوئی بھی عبادت آپ لے لیجئے، یاد رکھیے گا پہلی شرط یہ ہے کہ اس عبادت کو اللہ کے لیے کیجیے، دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کیجیے۔ عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، اس کا نام اخلاص ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ویسے کرنی ہے، اس کا نام اتباع ہے۔ یہ دو بنیادی شروط ہیں۔ اور تیسری جو ایک شرط ہے، حج کے ساتھ خاص کہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کیجیے، اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس میں 4 شروط ہوتی ہیں۔ گناہ کو چھوڑیے، اس پر نادم اور شرمندہ ہوں، گلٹی فیل کریں۔ نمبر 3، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اللہ جو ہو گیا بائندہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اگر اس کام کا تعلق اللہ کے بندوں میں سے کسی کے ساتھ ہے تو اس کا حق واپس کیجئے، پلٹائیے، لوٹائیے، یا اس سے معافی مانگیے۔ اللہ اکبر۔ اور علماء کرام نے کہا اگر وہ بندہ فوت ہو چکا ہے جس سے انسان نے کوئی زیادتی ظلم کیا، تو پھر کثرت سے اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے، اس کے درجات آپ کی دعائیں مغفرت سے بلند ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے آپ کو معاف کر دے گا کہ یہ بندہ تو میرے لیے دعائیں کیا کرتا تھا۔ تو علماء کرام نے کہا اس کے لیے دعا کیجئے۔ مالی معاملہ ہے تو اس کے ورثاء تک پہنچا دیجئے، یا اگر ممکن نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ وغیرہ کر دیجئے۔ اور ایک جو اہم چیز ہے وہ کہ اپنے حلال مال سے حج کی عظیم عبادت کو ادا کیجئے، کیونکہ حرام کمائی کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ نمبر 5، دوران سفر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ تو عمرے اور حج کے مکمل اعمال کو ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلی مرتبہ علمی انداز میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ عمرے کے ارکان میں یا عمرے کے اعمال کے اندر یا حج کے اعمال کے اندر کیا چیزیں ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ عمل وائز پڑھیں گے، ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ پہلے حاجی نے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ مکمل عمرہ اور حج کے طریقے کو پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے کیسے عمرے اور حج کے اعمال کو ارکان، واجبات اور سنن کے اندر تقسیم کیا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ حج کے ارکان کون کون سے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رکن، واجب یا فرض، رکن، واجب یا فرض اور سنت، ان تینوں چیزوں کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے۔ تو یاد رکھیے گا، رکن کہتے ہیں پلر کو۔ دیکھیں نا، جب کسی بلڈنگ کے اندر سے آپ پلر کھینچ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلڈنگ بھی نیچے آ جاتی ہے۔ تو ارکان کسی بھی عبادت کے سب سے جو لازمی حصے ہوتے ہیں وہ ارکان کہلاتے ہیں، جیسے کہ آپ کی نماز کے اندر رکوع ہے، سجود ہیں، یہ ارکان کہلاتے ہیں۔ اب اگر کسی کا رکوع رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے وہ کمی پوری نہیں ہوگی، اس کو پوری رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ رکن رہ گیا ہے۔ حج کے اندر اگر کوئی رکن رہ جائے گا تو اگلے سال حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر عرفہ کے میدان میں جانا 9 ذی الحجہ کو ظہر سے مغرب تک، یہ رکن ہے۔ اب اگر یہ رکن فوت ہو جاتا ہے تو اگلے سال آئیے پھر دوبارہ حج کیجئے، کیونکہ آپ کا رکن رہ گیا۔ دم وغیرہ دینے سے یہ کمی پوری نہیں ہوگی، تو یہ کہتے ہیں رکن۔ پھر دوسرے درجے پر ہے فرض یا واجب۔ فرض یا واجب وہ ہے کہ جس کے رہ جانے سے حج یا عمرہ بالکل درست ہے لیکن آپ کو دم دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا اور وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور تیسرے درجے پر ہے سنن یا مستحبات۔ سنن یا مستحبات، ان سے مراد حج یا عمرے کے وہ اعمال ہیں جن کے رہ جانے سے آپ پر کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا اور آپ کو نہ اگلے سال دوبارہ حج یا عمرہ دہرانا پڑے گا، بلکہ آپ کا حج عمرہ صحیح ہے۔ جتنا سنتوں پر، مستحبات پر عمل کریں گے، آپ کی عبادت، آپ کا حج، آپ کا عمرہ اتنا اچھا ہوگا۔ عبادت کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگے۔ مثال کے طور پر طواف کے دوران رکن یمانی سے لے کر
حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس موقع پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. تو جتنی یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے اجر و ثواب میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کا حج عمرہ اتنا اور اچھے سے ہوگا. تو یہ مطلب ہے ارکان، واجبات اور سنن. اب دیکھتے ہیں جی، پہلے ہم عمرے کے ارکان، واجبات اور سنن پڑھتے ہیں، اس کے بعد حج کے. عمرے کے ارکان کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 الاحرام، اور احرام کا مطلب وہ لباس کا پہننا نہیں جسے ہم اردو میں احرام کہتے ہیں، حالانکہ وہ احرام نہیں، وہ لباس الاحرام ہے. احرام کا مطلب ہوتا ہے حج یا عمرے کی نیت کے اندر آ جانا، محرم بن جانا، جس سے انسان پر کچھ چیزوں کی پابندیاں لگ جاتی ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو نمبر 1 رکن ہے احرام کی حالت میں آنا، حج عمرے کی نیت کے اندر آ جانا. نمبر 2 الطواف، یعنی کہ صفا مروہ کی سعی ہے، اس سے پہلے الطواف یعنی کہ بیت اللہ کا طواف، الطواف یعنی کہ بیت اللہ کا طواف کرنا، اور السعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کی سعی کرنا. بیت اللہ کا طواف، تو اب اس کا کیا مطلب اگر کسی کے عمرے کے اندر اس نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تو اس کا رکن رہ گیا، اس کا عمرہ درست نہیں ہے، دم سے بھی کمی پوری نہیں ہوگی. کسی کی سعی رہے گی صفا مروہ کے درمیان تو اس کا عمرہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رکن رہ گیا، دم سے بھی کمی پوری نہیں ہوگی. یہ 3 ارکان ہیں عمرے کے. واجبات کون سے ہیں جی؟ 2 واجبات ہیں. نمبر 1 کہ احرام میقات سے ہونا چاہیے، وہ جو مواقیت مقرر کیے گئے مکہ کے چاروں 5 اطراف کے اندر ان لوگوں کے لیے یا وہاں سے جو گزر کر آئیں گے ان کے لیے جو مواقیت مقرر کیے گئے ہیں جن کا تذکرہ آگے تفصیلی آ رہا ہے انشاءاللہ، تو اس میقات سے احرام کی حالت میں آنا، احرام کا لباس پہننا، یہ پہلا واجب ہو گیا. دوسرا واجب کیا ہے جی؟ دوسرا واجب ہے اپنے سر کے بالوں کو مکمل منڈوا لینا، حلق یا تقصیر، سر کے بالوں کو کم کروا لینا. اگرچہ افضل جو ہے وہ بالکل سر کے بالوں کو منڈوا لینا افضل ہے. اس کے علاوہ، ان 5 کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں نا عمرے کے، وہ سب مستحبات ہیں. ذکر و اذکار ہے، اجتباء ہے، دائیں کندھے کو ننگا کرنا، رمل ہے، طواف میں جسم کو حرکت دینا، یا صفا مروہ کی سعی کے دوران کچھ تیز قدم چلنا، یہ سب سنن یا مستحبات کہلاتے ہیں. مطلب اگر کسی نے اپنا دایاں کندھا ننگا نہیں بھی کیا تو اس کا عمرہ بالکل درست ہے، اس پہ کوئی دم وغیرہ نہیں ہے. اگر کوئی طواف میں رمل نہیں بھی کر سکا، تھوڑا جسم کو حرکت دے کر نہیں بھی چل سکا، تو اس کا عمرہ بالکل درست ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اعمال سنن اور یا مستحبات کہلاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جی حج کے ارکان کی طرف. حج کے کل 4 ارکان ہیں. پہلا وہی ہے الاحرام، حج عمرے کی نیت میں آنا. نمبر 2 الوقوف بعرفہ، اللہ اکبر، بڑا پیارا دن، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا. کب ٹھہرنا؟ 8 ذی الحجہ کو یا 10 ذی الحجہ کو نہیں، 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت. نمبر 3 طواف الافاضہ، جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. یہ وہ ہے جو 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، جس دن حاجی نے سب سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے. تو 10 ذی الحجہ کو جو طواف کیے جاتے ہیں طواف افاضہ یا طواف زیارہ، اور اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں 10 کو کرنا ہے، اس کو طواف وداع تک بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے. اور نمبر 4 ہے السعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. بولے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ حج کے ارکان میں سے. اچھا، وہ جو پہلے آپ نے سعی کی تھی وہ عمرے کی سعی تھی، حج کی سعی الگ سے کرنا. اب ہم آتے ہیں جی حج کے واجبات کی طرف. حج کے واجبات 7 ہیں. پہلا وہی جو عمرے کا واجب تھا کہ یکون الاحرام من المیقات، کہ جو لباس پہننا ہے وہ میقات سے پہننا چاہے، میقات سے احرام باندھنا، حج یا عمرے کی نیت میں میقات سے آنا. نمبر 2 الوقوف بعرفہ الی الغروب، غروب تک عرفہ میں ٹھہرنا. یعنی کہ اگر ایک شخص
غروب سے گھنٹہ پہلے تک بھی ٹھہرا تو اس کو رکن ادا ہو جائے گا، لیکن واجب یہ ہے کہ مغرب تک ٹھہرے، سورج غروب ہو جائے۔ نمبر 3، مبید بالمزدلفہ، مزدلفہ کے اندر رات گزارنا۔ کون سی رات ہے؟ 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنا۔ نمبر 4، المبیت بمنن لغیر اصحاب الاعذار، کہ مینا کے اندر جو راتیں ہیں 10-11 کی درمیانی رات یا 11-12 کی درمیانی رات اور 12-13 کی درمیانی رات آپشنل ہے، یہ 2 راتیں یا 3 راتیں مینا کے اندر گزارنا۔ نمبر 5، رمی الجمار، جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 6، الحلق او التقصیر، حلق یا تقصیر کروانا، پہلے جو کروائی تھی وہ عمرے کی تھی، یہ حج کی ہے۔ نمبر 7، طواف وداع، طواف وداع جب آپ مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، جو بالکل آخری طواف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ تیرا جو آخری کام ہے مکہ میں وہ بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو طواف کرتے ہیں طواف وداع کہلاتا ہے۔ اب یہاں یہ چیز یاد رکھیے کہ اگر کوئی حاجی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو ان 2 حج کی اقسام میں اس کے ذمہ قربانی بھی واجب ہے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں حج کی سنن یا مستحبات کے بارے میں، تو دیکھیے جتنے اعمال آپ کو گنوا دیے گئے ارکان یا واجبات کے اندر، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں نا، وہ سب مستحبات یا سنن کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مکہ میں پہنچ کر طواف قدوم کرنا، خاص کر حج افراد کرنے والوں کے لیے، یا پھر 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانا، 8-9 کی درمیانی رات مینا میں گزارنا، یا حج کے طواف کے اندر استباع یا رمل وغیرہ کرنا، یا حجر اسود کا بوسہ لینا، صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھنا۔ پہاڑی کا مطلب ہے کہ وہ خاص کر مروہ میں کچھ پتھروں کی جگہ بھی خالی ہے، تو کوئی یہ سمجھے کہ جب تک ان پتھروں پر نہیں جاؤں گا تو میری سعی مکمل نہیں ہوگی، نہیں۔ اگر آپ پتھروں پر جانا چاہتے ہیں تو سنت ہے، نہیں تو پھر آپ مروہ سے ہی وہ جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں وہیں سے آپ صفا کی طرف جا سکتے ہیں، البتہ وہ چڑھائی چڑھنا مروہ کے اوپر سے جانا ضروری ہے۔ تو ماشاءاللہ ابھی آپ نے کیا جانا جی؟ ابھی آپ نے عمرے کے اور حج کے ارکان کو، واجبات کو اور سنن یا مستحبات کو جانا۔ اب ہم آتے ہیں جی حج کی اقسام کی طرف۔ حج کی کل 3 اقسام ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع، حج قران اور حج افراد، یہ 3 اقسام ہیں۔ جس نے بھی حج کرنا ہے یا اس کا حج تمتع ہوگا یا قران یا افراد۔ تو جانیے ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے تمتع کا لفظی مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ تو اس میں حاجی کیا کرتا ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، اللہم لبیک عمرۃ کہہ کر، پھر تلبیہ کہتے ہوئے مکہ جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ مکہ پہنچ کر جب طواف کا آغاز کرنے لگتا ہے، مسجد حرام سے تلبیہ کہنا بند کر دیتا ہے، مسجد حرام میں داخلے کے وقت طواف کرتا ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اور حلق یا تقصیر کروا کر اپنے احرام کو کھول دیتا ہے۔ جتنی پابندیاں اس پر لگی تھیں ساری پابندیوں سے وہ آزاد ہو گیا۔ میاں بیوی کا ریلیشن ہے یا دیگر جتنی پابندیاں، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، لباس پہننا، جو جو احرام کی پابندیاں اس پہ لگی تھی ساری سے وہ آزاد ہو گیا، حلال ہو گیا۔ پہلے وہ محرم تھا، یہ کام کرنا اس کے لیے منع تھے، اب وہ حلال ہو چکا ہے، سارے کام اس کے لیے جائز ہو چکے ہیں۔ پھر مکہ میں ہی ٹھہرے گا، عام زندگی گزارے گا، نمازیں وغیرہ حرم میں پڑھنے کی کوشش کرے گا، ورنہ مکہ میں جہاں کہیں بھی پڑھنا چاہے۔ اور جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوگا تو وہ دوبارہ سے احرام باندھے گا، اللہم لبیک حجن کہہ کر اپنے ہوٹل، اپنی رہائش سے ہی وہ چلا جائے گا مینا میں۔ اور جیسے کہ بتایا گیا وہ سنت ہے، اگر کوئی وہاں نہیں بھی جا سکتا تو بھی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچ جائے۔ حج تمتع کرنے والوں کو متمتع کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند کے جو اکثر حاجی ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔
اور یاد رکھیے گا ان تینوں اقسام میں سے یہ جو تمتع ہے نا یہ افضل ترین قسم ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کا حکم صحابہ کرام کو دیا اور خود بھی اس کی تمنا کی. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ سے ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ سواری کو چلا کر لائے تھے تو اب آپ پر حج قران کا کرنا لازم تھا. آپ نے خود حج قران کیا لیکن جس کی تمنا فرمائی صحابہ کو حکم دیا وہ حج تمتع تھا. تو اسی وجہ سے فقہاء کرام نے کہا جو افضل ہے وہ حج تمتع ہے. بعض فقہا کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ قربانی ساتھ لے کر جا رہا ہے تو حج قران کرنا افضل ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور اگر قربانی نہیں ہے تو پھر حج تمتع افضل ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا. اب آتے ہیں جی اگلی قسم کی طرف اور وہ ہے حج قران. قران کا لفظی مطلب ہے ملانا, تو کیونکہ اس کے اندر حج اور عمرے کو ملایا جاتا ہے اس لیے اسے قران کہتے ہیں. اس میں میقات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیں, مکہ پہنچ کر عمرہ کریں لیکن احرام نہیں کھولیں. پہلے ہم نے یہ کہا تھا نا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے, پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر مینا میں چلا جائے. اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ احرام کے اندر باقی رہے گا اور وہ احرام کی پابندیوں سے بھی آزاد نہیں ہوگا, حالت احرام کے اندر رہے گا, تمام پابندیاں اس پر اسی طرح قائم ہیں, اور پھر اسی حالت احرام میں وہ 8 ذی الحجہ کو مینا چلا جائے گا اور حج کے تمام مناسک کو ادا کرے گا. تیسری قسم ہے حج افراد. افراد لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے نا, مفرد, اکیلا, اکیلا حج. کیونکہ اس میں حاجی کیا کرتا ہے, صرف حج کی عبادت کرتا ہے. وہ اللہم لبیک حجن کہہ کر احرام باندھتا ہے اور مکہ پہنچ کر اگر طواف قدوم کرنا چاہے تو سنت ہے کر لے, ورنہ وہ 8 ذی الحجہ کو مینا چلا جائے, اور اگر کوئی وہاں بھی نہ جا سکا تو 9 ذی الحجہ کو وہ عرفات میں چلا جائے اور جا کر حج کے اعمال کو شروع کرے. ٹھیک ہے جی. اور پھر 10 ذی الحجہ تک وہ احرام کو کھول نہیں سکتا, وہ احرام پر باقی رہے گا. جس دن سے اس نے احرام باندھا 10 ذی الحجہ کو اعمال سے فارغ ہونے تک وہ احرام کی حالت میں رہے گا. تو جس طرح بتایا گیا تھا کہ حج تمتع اور حج قران کے کرنے والے پر قربانی کا کرنا فرض ہے, لازم ہے. اب ہم آتے ہیں جی مواقیت کی طرف, میقات. احرام کا مطلب تو آپ نے پڑھا حج اور عمرے کی نیت میں آنا. حاجی جب میقات پر پہنچے گا تو وہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے وہ احرام کی نیت میں آ جائے گا اور وہ محرم کہلائے گا. محرم. میقات 2 طرح کے ہیں, ایک ہوتے ہیں میقات زمانی اور ایک ہے مکانی. زمان جس کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے, مطلب آپ خاص وقت کے اندر ہی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں نا, حج کے اعمال آپ خاص دنوں میں ہی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ پورا سال میں کبھی بھی آپ حج کے اعمال کر لیجئے. جیسے رمضان کے روزے رمضان میں ہی رکھے جاتے ہیں الا یہ کہ کوئی عذر وغیرہ ہو, حج کے اعمال حج کے دنوں میں ہی کیے جاتے ہیں. عذر ہے تو پھر اگلے سال دوبارہ حج کر لے, یہ کمی بھی پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اس سے مراد ہے میقات زمانی جو حج کا وقت ہے, اور یہ شوال ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہے. شوال ہے مکمل, ذی القعدہ ہے مکمل, اور ذوالحجہ کے ابتدائی ایام ہیں. دوسرا ہے جی میقات مکانی جس کا تعلق مکان, جگہ, ڈائریکشن کے ساتھ ہے. میقات مکانی کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 5 اطراف میں جگہوں کو خاص کر دیا کہ جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے حج یا عمرے کی نیت سے تو ان جگہوں کو کراس کرنا بغیر احرام کی حالت میں آئے جائز نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جگہ کون کون سی ہیں. یہ 5 مقامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ پہلے حدیث بھی دیکھ لیجئے بعد میں نقشہ دیکھیے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ مقرر کیا، شام والوں کے لیے جحفہ مقرر کیا، نجد والوں کے لیے جو ریاض اور قسیم اور دمام اور یہ گرد و نواح کے علاقے ہیں، نجد والوں کے لیے قرن المنازل مقرر کیا، یمن والوں کے لیے یلملم مقرر کیا اس حدیث کے اندر، اور پھر دیگر حدیث کے اندر اہل عراق کے لیے ذات العرق نامی میقات مقرر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن، یہ جگہیں ان کے رہنے والوں کے لیے ہیں جو یہاں آباد لوگ ہیں، جو ان کے رہنے والے ہیں، وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، اور جو بھی ان کے آباد لوگوں کے علاوہ یہاں سے آئے اور گزرے، یہ ان کے لیے بھی میقات ہے، یہ ان کے لیے بھی میقات ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنشَأَ، اب اگر ایک شخص ان میقات کے اندر رہتا ہے، مثال کے طور پر اس کا گھر مکہ کے ساتھ ایک علاقہ بطحہ قریش کا وہاں پر ہے، یا پھر اس کا گھر جدہ کے اندر ہے، اب جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں کوئی میقات نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فَمِنْ حَيْثُ أَنشَأَ، جہاں سے وہ ارادہ کرے گا نا وہیں سے احرام باندھے گا، اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر آ کر وہ عمرہ کر لے گا۔ ہاں اگر کوئی حرم کی حدود میں ہے، آپ کے علم میں ہے نا مکہ مکرمہ کے اندر جو حرم کی حدود ہے، اگر کوئی حرم کی حدود کرے تو حرم کی حدود سے باہر نکلے اور پھر احرام باندھ کر آ جائے۔ حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ اہل مکہ بھی مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ چلیے جی، اب ہم میقات کے اعمال دیکھتے ہیں۔ حاجی جب میقات پر پہنچیں گے تو پہلے مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ غیر ضروری وغیرہ بال کاٹ لیں، اور بہتر یہ ہے کہ میقات سے پہلے ہی گھر سے ہی ان اعمال سے فارغ ہو کر آئے، اور مستحب عمل ہے کہ احرام کی چادریں زیبدن کرنے سے پہلے غسل کر لیں، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، غسل کر لیں اور جسم پر خوشبو لگا لیں۔ یاد رکھیے گا احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے احرام کی حالت میں آنے سے پہلے، غسل کے بعد جب انسان جسم وغیرہ خشک کرتا ہے تو جسم پر خوشبو وغیرہ لگا لے، لیکن اچھی طرح مل کر لگائے جو خوشبو اس کی احرام کی چادروں کو مس نہ کرے۔ دو چادریں ہوں گی، ایک اس کے ازار کے طور پر اور ایک اوپر قمیص کے طور پر۔ یہ دو چادریں ایک وہ نیچے باندھ لے اور ایک اوپر جسم کو اسے لپیٹ لے۔ خواتین کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ غسل کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے لازمی سفید لباس ہونا چاہیے یا ہلکے کلر کا یا ایسا یا ویسا، نہیں، شریعت نے کوئی، جیسے مرد کے لیے لباس متعین کیا تو خواتین کے لیے کوئی لباس متعین نہیں کیا، تو ہم کیوں اپنے اوپر خود سے سختی کریں؟ تو خواتین کے لیے کوئی لباس متعین نہیں ہے، بس روزمرہ کا جو بھی ان کا لباس ہے جس سے اچھی طرح ان کا سطر وغیرہ ڈھکے، پردے کا بھی خیال ہے، چاہے وہ کپڑوں کے اوپر عبایا ہے یا اچھی طرح سے کپڑے اور بڑی چادر ہے، جو بھی خواتین کا لباس ہے پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لباس پہن سکتی ہیں۔ اس کے بعد مستحب عمل ہے کہ حاجی میقات سے ہی جب حج عمرہ کی نیت کے اندر آئے گا تو وہ یہ الفاظ ادا کرے گا، خاص کر یہ حج تمتع کرنے والا، مطلب جس نے بھی عمرہ کرنے جا کر حلال ہو جانا ہے، وہ یہ الفاظ کہے گا اللہم لبیک عمرتن، اور جو حج افراد کرنے والا ہے وہ یہ لفظ کہے گا اللہم لبیک حجن۔ سمجھ آ گئی جی؟ ہمارے اس کورس کی خاص بات کے ضروری تنبیہات کے نام سے کچھ قابل اصلاح امور کو شامل کر دیا گیا ہے کہ جو اکثر لوگوں میں غلطی پائی جاتی ہے، تنبیہ کے نام پر لوگوں کو متنبہ کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی احرام کی کچھ الگ سے 2 رکعات ہیں، جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو جا کر 2 رکعات پڑھنی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام کی 2 رکعات ثابت نہیں ہے۔ ہر میقات پر مسجد وغیرہ بنی ہوئی، اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تحیۃ المسجد 2 رکعات پڑھ لیجئے۔ ایک شخص تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، وضو کرنے کی 2 رکعات، تو ٹھیک ہے، تحیۃ الوضو پڑھ لیجئے۔ اب جب حاجی نے لباس پہن لیا، احرام کی نیت میں آ گیا، وہ محرم کہلایا، اب اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
یہاں پر ایک قابل اصلاح چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چادریں پہن لینے سے پابندیاں شروع ہوگی. نہیں، صرف چادریں پہن لینے سے پابندیاں شروع نہیں ہوتی، بلکہ چادریں پہننے کے بعد جب آپ احرام کی نیت میں آئیں گے نا تو تب سے پابندیاں شروع ہوں گی. اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. اس کے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے اور اس پہ فوکس بھی کیا جا رہا ہے کہ آج کل ہوتا ہے اس طرح، جہاز میں، ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنے والے تمام لوگوں کے لیے جہاز کے اندر اپنا احرام کا لباس وغیرہ پہننا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایئرپورٹ سے ہی جو احرام کا لباس ہوتا ہے وہ پہن کر جہاز میں بیٹھتے ہیں. تو اب کوئی شخص ایئرپورٹ سے اس نے احرام کا لباس پہنا، جہاز میں بیٹھا، تو وہ یہ سمجھے کہ شاید پابندیاں مجھ پر شروع ہو گئی. نہیں، پابندیاں تب شروع ہوں گی جب آپ کے جہاز کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، آپ لوگ نیت کر لیجئے، یا اگر کسی نے احرام نہیں باندھا تو وہ باندھ لے. تب جا کر آپ پر پابندیاں شروع ہوں گی جب آپ اس کی حدود کے اوپر سے گزریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے لباس پہن لیا تو پابندیاں شروع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر عورت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلطی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب عورت احرام کی حالت میں کیسے آئے گی، حج عمرہ کیسے کرے گی. تو یاد رکھیے گا، عورت اگر میقات کی حدود سے پہلے اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل عام حجاج کی طرح حج کی نیت بھی کرے گی، عمرے کی نیت بھی کرے گی، حج عمرے کی نیت کے اندر بھی آئے گی، وہ محرمہ بھی کہلائے گی. ہاں، صرف طواف یا نماز پڑھنا منع ہے. مکہ پہنچ کر وہ طواف نہیں کرے گی، کچھ انتظار کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک غلطی ہے کہ اگر کسی عورت کے ایام شروع ہو جائیں تو اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب میں نے چونکہ حج عمرہ نہیں کرنا جاتے سار مکہ میں، تو میں اس لیے احرام کی نیت میں بھی نہیں آؤں گی. نہیں، آپ کا وہی میقات ہے، آپ احرام کی نیت میں آ جائیے اور مکہ پہنچ جائیے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ احرام میں کون کون سے کام کرنا منع ہے. نمبر 1، ہم بستری کرنا یا اس سے متعلق گفتگو کرنا. عورت کو شہوت سے چھونا، بوسہ وغیرہ لینا، آپس میں تعلقات کی باتیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں. نمبر 2، گناہوں کا ارتکاب کرنا. دیکھیں، گناہ تو عام حالت میں بھی منع ہے، لیکن احرام کی حالت میں تاکید کے ساتھ منع ہے گناہ، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر 3، بلا وجہ لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے، جس طرح کی ہم آیت کریمہ 197 سورۃ البقرہ کی پڑھ بھی چکے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، یہ 3 جو کام ہیں نا، ان تینوں کاموں میں سے صرف ہم بستری ہے جس کے ذریعے حج فاسد ہو جاتا ہے. باقی کے جو 2 کام ہیں، اگر کسی نے گالم گلوچ کر لی یا کسی کو نقصان پہنچا دیا، لڑائی جھگڑا کر لیا یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کا حج عمرہ بالکل درست ہے، وہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ گناہ ہوگا. احرام کی حالت میں چوتھا جو کام منع ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہننا. ہر وہ لباس جو آپ کی جسم کی شیپ کا ہے، بنیان ہے یا انڈر ویئر ہے، ٹروزر ہے، قمیص ہے یا ٹوپی ہے، دستانے ہیں یا موزے ہیں، یہ ساری چیزیں جو انسان کی جسم کی شکل کے ہیں نا، یہ بھی پہننا جائز نہیں ہے مرد کے لیے. ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، بال کاٹنا جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، خواہ بدن پر ہو یا کپڑے پر ہو. نمبر 8، سر اور چہرہ ڈھکنا جائز نہیں ہے، نہ احرام کی چادر کے ساتھ، نہ کسی اور کپڑے کے ساتھ، نہ ٹوپی، امامے، چادر یا رومال وغیرہ کے ساتھ. سر کا ڈھکنا جائز نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی سر پر کوئی اٹیچی، بریف کیس وغیرہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اٹھا سکتا ہے. چھتری وغیرہ سے سایہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سایہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص بلا ضرورت ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے نا، تو اس پر گناہ لازم آتا ہے، اسے توبہ کرنا ضروری ہے اور فدیہ بھی ادا کرے. فدیہ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک بکری ذبح کرے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن کے روزے رکھے. اور اگر کسی مجبوری سے کر رہا ہے تو پھر اس پر توبہ لازم نہیں ہے، وہ صرف فدیہ ادا کر دے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تھا نا، جن کے سر کے بالوں سے جوئیں ٹپک رہی تھیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے سر کے یہ کیڑے مکوڑے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں تکلیف تو بہت دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کے بال منڈوا دو اور فدیہ دے دو. یہی 3 کاموں میں سے ایک کام کر لو، فدیہ دے دو. لیکن ایک انسان اگر بھول کے کوئی کام ان میں سے کر لیتا ہے، بھول کر اس نے اپنے بال وغیرہ کاٹ دیے، ناخن کاٹ دیے، اکثر لوگوں کو ناخن تراشنے کی عادت ہوتی ہے، ناخن تراش دیا، بھول کر کام کر دیا، تو اس پر کوئی فدیہ وغیرہ بھی لازم نہیں ہے. نمبر 9 جو کام کرنا اس کے لیے منع ہے وہ نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام بھجوانا. نکاح کرنا بھی جائز نہیں اس کے لیے، اور نکاح کا پیغام بھجوانا بھی جائز نہیں ہے. منگنی وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں یا رشتہ بھجوانا بالکل جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں. شکار کرنا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں. دستانہ، برقع یا نقاب وغیرہ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ عورت ایک چادر کو سر کے اوپر سے لٹکائے اور اس کے ذریعے پردہ کرے. لیکن اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میں چادر نہیں لٹکا سکتی یا اسے اچھی طرح پردہ نہیں ہو سکتا، اور مرد و زن کے اختلاط کا بھی خدشہ ہے خاص کر طواف اور سعی وغیرہ کے دوران، تو وہ نقاب کر سکتی ہے. 12واں کام جو منع ہے حاجی پر وہ حالت احرام میں یا حدود حرم میں گری ہوئی کسی چیز کو اٹھانا، یہ بھی جائز نہیں ہے. 13واں کام جو اس پر منع ہے وہ حدود حرم میں درخت یا پتوں کا کاٹنا بھی محرم کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اب دیکھیے کہ جب مرد و خواتین میقات سے احرام کی حالت میں آ گئے، کچھ پابندیاں بھی ان پر لگ گئیں جن کا تذکرہ پیچھے گزرا، تو ان پر تلبیہ کہنا لازم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی حج اور عمرے کے مستحبات میں سے ہیں. تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر. حدیث دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ ای الحج افضل، سب سے افضل حج کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العج والثج. عج کہتے ہیں وہ حج جس میں اونچی آواز کو اونچا کیا جائے، بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے، العج. ثج کہتے ہیں وہ جس میں کثرت سے خون بہایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العج والثج، یہ سب سے افضل ترین حج ہیں، اونچی آواز والا، زیادہ خون والا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہیے کہ وہ تلبیہ کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کریں، اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں. تو یاد رکھیے گا یہ مرد حضرات کے لیے تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا مشروع ہے، البتہ عورتیں اتنی آواز میں تلبیہ کہیں گی کہ ان کی آواز ان تک رہے گی، دیگر جو ان کے ساتھ افراد ہیں ان تک ان کی آواز نہیں جانی چاہیے. عمرہ کرنے والا کب تلبیہ کی شروع کرے گا؟ جیسے ہی حج اور عمرہ دونوں، جیسے ہی میقات سے انہوں نے احرام باندھا وہ تلبیہ شروع کر دیں گے. اور ختم کب کرے گا؟ جب وہ مسجد حرام میں پہنچے گا، طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے مسجد حرام میں پہنچتے ساری وہ تلبیہ بس کر دے گا. اور حج کا جو تلبیہ ہوتا ہے وہ اگر تو حج افراد کرنے والا ہے تو میقات سے ہی وہ تلبیہ کہنا شروع کر دے گا جب وہ احرام کی حالت میں آئے گا. اور اگر حج تمتع کرنے والا ہے، وہ حلال ہو چکا ہے، تو پھر 8 ذی الحجہ کو جب وہ احرام باندھ کر مینا جائے گا تو وہ تلبیہ کہنا دوبارہ سے شروع کر دے گا. اور حج افراد کرنے والا ہے یا حج تمتع کرنے والا ہے 10 ذی الحجہ کو جب رمی الجمار، جب جمرہ عقبہ کو، بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی تو اس موقع پر وہ تلبیہ کہنا بس کر دے گا. اور 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرہ، 7 کنکریاں ایک جمرہ کو، بڑے جمرہ کو مارنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے. تلبیہ کے الفاظ بھی دیکھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.
آپ کو یاد ہوگا نا شروع کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ حج اور توحید کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. تو دیکھیے جیسے ہی آپ احرام کی حالت میں آئے آپ نے 4 مرتبہ یہ گواہی دی اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. تمام تعریفیں اور اے اللہ تمام احسانات تجھی سے ہیں، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، بادشاہت تیرے لیے ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. مشرکین مکہ اپنے بتوں کو کہا کرتے کہ ہم حاضر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو مشروع قرار دیا کہ تم اللہ سے یہ فرماؤ کہ اللہ ہم حاضر ہیں. اللہ اکبر. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا اصل میں یہ جو بندہ کہتا ہے نا اے اللہ میں حاضر ہوں، تو یہ اصل میں اللہ کی پکار کا جواب ہے. اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا، ہم صورتیں پڑھ چکے ہیں یا یہ آیات پڑھ چکے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. تو اے ابراہیم اپنی آواز کو بلند کیجئے حج کے ساتھ. تو یہ اصل میں اس کا جواب ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں. تو نے پکارا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے، اللہ تیری دعوت تیری پکار ہم تک پہنچی تھی، تو اللہ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. اور تلبیہ کا معنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پکار کا جواب دیتے ہیں، تیرے حکم کے سامنے اللہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہر پل اے اللہ تیرے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. اب تلبیہ کہتے کہتے ایک شخص مسجد حرام میں پہنچا. مستحب عمل ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر غسل کر لے، یا وضو لازمی ہے کیونکہ طواف کے لیے وضو شرط ہے. اب مسجد حرام میں آئے، داخل ہونے لگے تو تلبیہ کہنا بس کر دے اور یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا پھر یہ طویل دعائیں پڑھیں مسجد میں داخلے کی جو کہ آپ کے لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. مختصر اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ بھی درست ہے، اور اگر طویل اور مکمل دعائیں پڑھنا چاہیں تو یہ ان میں سے کوئی الفاظ پڑھ لے. پھر حجر اسود سے اپنے طواف کو باقاعدہ ایسے شروع کرے گا کہ کعبۃ اللہ اس کی بائیں طرف ہوگا، کعبۃ اللہ اس کے بائیں طرف ہوگا، اور حجر اسود سے وہاں پر آپ کو گرین لائٹ صفا والی طرف لگی ہوئی دکھائی دے گی، وہاں سے آپ نے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے. طواف کے ہر چکر کی ابتدا بھی حجر اسود سے ہوگی اور اس کی انتہا بھی، وہ مکمل بھی حجر اسود پر ہوگا. مستحب ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے دیا جائے، اور اگر رش کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو اپنے آپ کو کسی مشقت میں نہ ڈالا جائے، بلکہ آسانی پر عمل کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے طواف کو شروع کر لیا جائے. یاد رکھیے گا یا تو بوسہ دے لیا جائے، بوسہ دینا ممکن نہیں ہے تو اس کو ہاتھ ٹچ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے لیا جائے، اور اگر نہیں صرف اشارہ کیا جائے گا تو پھر اس صورت میں اس ہاتھ پر بوسہ نہیں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف کو شروع کر دیا جائے گا. پہلے چکر کی ابتدا میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا، اور باقی چکروں کی ابتدا میں اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے چکروں کی ابتدا کرے گا. اب جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم مطاف کہتے ہیں. جہاں پر آپ لوگ طواف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطاف. مطاف یعنی ایسا مکان، طواف کرنے کی جگہ. یہاں پر ایک طرف حتیم ہے یو شیپ کی، جو ایک چھوٹی سی دیوار آپ کو 5-6 فٹ اونچی یا 4-5 فٹ اونچی دیوار دکھائی دیتی ہے، حتیم کہتے ہیں اسے. اس کے اندر سے طواف کا چکر لگانا یہ جائز نہیں ہے، اگر لگایا تو وہ طواف کا چکر شمار نہیں ہوگا، اس کے باہر سے آپ نے چکر لگانا ہے. پھر ایک کونا حجر اسود کہلاتا ہے اور دوسرا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے. اس طرح سے طواف مکمل کیے جائیں گے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جو سائٹ ہے یہاں پر پہنچ کر یہ دعا پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہر چکر کے اندر ان دو کونوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا یہ مشروع ہے.
البتہ جو باقی مطاف ہے اس کے اندر کوئی دعا مخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ جو مرضی دعائیں مانگیے، اللہ کی تمجید، اللہ کی بزرگی، اس کی توحید کے کلمات پڑھیے، اللہ کی تسبیح کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اور پھر اپنے لیے، اپنے والدین، باقی سب کے لیے جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیے. کچھ آپ کو ایسے پمفلٹ کتابیں دکھائی دیں گی جن میں لکھا ہوگا پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا. تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے چکروں کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. آپ جو بھی چاہے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. جب آپ نے 7 چکر مکمل کیے تو مقام ابراہیم پر پہنچ کر آپ 2 رکعت نفل ادا کریں گے مقام ابراہیم کی پچھلی طرف، اور اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے تو پھر مسجد حرام میں کسی بھی جگہ صفا پر یا کسی بھی جگہ آپ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں. پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون پڑھی جائے گی اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے کہ ایک کونا تو حجر اسود کا ہے، اس کے ساتھ جو دوسری سائیڈ والا کونا ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، رکن کونا اور یمانی، چونکہ یہ یمن والی طرف اس کا رخ ہے، تو یہ جو رکن یمانی ہے اس کونے کو بوسہ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کونے کو صرف چھوا جائے گا. مزید طواف کی سنتوں میں سے، مستحب اعمال میں سے یہ ہے کہ دائیں کندھے کو ننگا کیا جائے، جس کو استباء کہتے ہیں، اور یہ 7 کے 7 چکروں میں استباء سنت ہے. اور پہلے 3 چکروں کی ایک سنت ہے کہ جسم کو حرکت دے کر چلا جائے، جس کو رمی کہتے ہیں یا رمل کہتے ہیں، جس کو رمل کہتے ہیں. دوران طواف اگر نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز ادا کرے گا اور وہیں سے پھر طواف شروع کر دے گا. کچھ تنبیہات ہیں کہ ہر چکر کی ابتدا میں تکبیر ہے، اس کی انتہا پر نہیں ہے. اس وجہ سے جب وہ 7 چکر مکمل کر کے دوبارہ حجر اسود پہ پہنچے گا تو آخری مرتبہ وہ تکبیر نہیں کہے گا بلکہ وہاں سے وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنا چلا جائے گا، کیونکہ اگر آخری مرتبہ بھی اس نے تکبیر کہی تو اس کی تکبیرات 8 ہو جائیں گی. اور تکبیرات طواف کے جو اشواط ہیں، چکر ہیں، ان کے شروع کی عبادت ہے. اگرچہ کچھ فقہا کا یہ خیال بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے آپ نے تکبیر کہی. لیکن واللہ عالم دونوں طرح کی آراء میں یہ رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ تکبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس جو کہی تھی وہ طواف کے چکروں کو شروع کرنے کے لیے کہی تھی، تو اب جب وہ مکمل کر رہا ہے تو اس موقع پر تکبیر نہیں کہے گا. 7 چکریں ابتدا میں کہنے سے 7 ہی تکبیرات ہو جائیں گی. تو مقام ابراہیم پر وہ 2 رکعت پڑھے گا، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ کر سعی کے لیے صفا مروہ کی طرف گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پیا تھا اور ایک چلو زمزم اپنے سر پر بھی ڈالا تھا. تو اس سنت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، زمزم پیجئے اور اپنے سر پر بھی تھوڑا سا چند قطرات اپنے سر پر بھی ڈالیے. یہاں پر ایک چیز کی اصلاح کر لیجئے گا کہ اکثر لوگوں میں یہ غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ جب وہ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس حالت میں بھی ان کا کندھا ننگا ہوتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے کوئی ہرگز ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو. اب آتے ہیں جی صفا مروہ کی سعی کی طرف. طواف مکمل ہو جانے کے بعد سعی کے لیے صفا مروہ کی طرف جائے گا. سعی کا آغاز صفا سے کیا جائے گا اور مکمل مروہ پر جا کر ہوں گی. اور مستحب ہے کہ وہ آغاز کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. پھر بیت اللہ کا رخ کرے، اتنا بلند ہو کہ اسے بیت اللہ دکھائی دے، اور اگر نہیں تو پھر وہ صفا سے جہاں سے بھی اس نے اس ذکر کو پڑھا
تھوڑی سی اونچائی پہاڑ تھوڑا سا پہاڑی پر چڑھ کر وہیں سے وہ اپنی سعی کا آغاز کر سکتا ہے، اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیت اللہ دکھائی دے رہا ہے تو الحمدللہ، نہیں تو صفا پر سے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے، اور وہاں جو ٹائلیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں نا ان کی ڈائریکشن بیت اللہ ہی کی طرف ہے، تو ان پر کھڑا ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے وہ یہ ذکر پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھے 3 مرتبہ سے، اور اس کے درمیان میں مختلف دعائیں مانگے. پھر صفا سے چلتا ہوا مروہ کی طرف آئے، بیچ میں جو سبز نشانات اس کو دکھائی دیں اس شکل کے اندر، ان نشانات، ان لائٹوں کے پاس وہ تھوڑا سا اپنی چال کے اندر تیزی لے کر آئے، تھوڑا تیزی کے ساتھ چلے، جسم کو حرکت دے کر ان سبز لائٹوں، یہ بھی مستحب عمل ہے. تو صفا سے جب مروہ پر پہنچا تو 1 چکر مکمل ہو گیا، مروہ سے دوبارہ صفا آیا تو 2 چکر ہو گئے، مروہ پر پہنچ کر دوبارہ وہ یہی جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر تک اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان میں مختلف دعاؤں کو مانگنا ہے. اب کچھ ضروری تنبیہات سن لیجیے. نمبر 1، سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. اگر سعی کے دوران کسی کا وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے دوبارہ وضو کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. سعی کے لیے وضو ضرورت نہیں ہے. ہاں، طواف کے لیے وضو کرنا لازمی ہے. سعی کی ابتدا صفا جبکہ اس کی تکمیل مروہ پر ہوتی ہے. ہر چکر کی ابتدا میں دعا ہے، نہ کہ انتہا میں. اس طرح سے 7 چکر اور 7 ہی مرتبہ ذکر و اذکار اور دعا ہوں گی. جب مروہ پر مکمل ہوگا تو پھر آخر میں ذکر و اذکار یا دعا نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ہر چکر کی ابتدا میں آپ نے ذکر و اذکار اور دعا کی اور 7 چکر مکمل ہو گئے. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مروہ پر جب ان کی سعی مکمل ہوتی ہے تو وہاں پر 2 رکعت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رکعت ثابت نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے طواف کے آخر میں 2 رکعت ہے، سعی کے آخر میں بھی 2 رکعتیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سعی کے اندر کچھ لوگ کندھا ننگا کرتے ہیں، استباح کرتے ہیں، نہیں، سعی کے اندر استباح نہیں ہے، وہ طواف کے اندر ہے. اور سعی کی کوئی خاص دعا بھی ثابت نہیں ہے، انسان کوئی بھی دعائیں مانگ سکتا ہے. اور اگر دوران سعی یا دوران طواف بھی نماز کھڑی ہو جائے گی تو وہ پہلے نماز ادا کرے گا اور پھر وہیں سے اپنی سعی یا اپنے طواف کا دوبارہ آغاز کر دے گا. اب جب اس نے اپنی سعی کو مکمل کر لیا تو اس کے ذمے حلق یا تقصیر باقی ہے، اور یہ عمرے کے واجبات میں سے آپ نے پڑھا، کروانا لازم ہے. حلق کہتے ہیں سر کے بالوں کو بالکل منڈوا دینا، تقصیر کہتے ہیں سر کے بالوں کو چھوٹا کروانا. لیکن یاد رکھیے گا پورے سر کے بال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی تھی جو حلق کروانے والے ہیں، سر کے بالوں کو بالکل منڈوانے والے ہیں، اور 1 مرتبہ دعا فرمائی تھی تقصیر کروانے والوں کے لیے جو سر کے بالوں کو چھوٹا کروانے والے ہیں. اور عورت سر کے بالوں کے آخر سے انگلی کے سرے جتنا تقریباً یہ آپ کی انگلی کا ایک پورا ہوتا ہے، اتنے بال وہ آخر سے کاٹے گی. یہاں پر یہ ایک ضروری تنبیہ سن لیجئے کہ کچھ لوگ وہیں پر مروہ پر ہی کھڑے ہو کر کینچی لے کر کچھ اپنے بالوں میں ٹک لگا کر باسکٹ میں بال ڈال کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی حلق یہ تقصیر ہوگی. نہیں، تقصیر ایسے نہیں ہوگی. تقصیر پورے سر کے بالوں کو چھوٹا کروانا ہے. چند جگہ سے بال کاٹنا یہ اصل میں تقصیر نہیں ہے، یہ تو خواتین کی تقصیر ہے. وہ بھی سعی کی جگہ پر مروہ پر یہ تقصیر نہ کریں، بلکہ ہوٹل وغیرہ میں یا اپنے روم وغیرہ میں جا کر یا مسجد سے باہر نکل کر سر کے بالوں کے آخر سے کچھ بال کاٹیے، خواتین بھی. کیونکہ جب آپ وہاں پر تقصیر وغیرہ کرتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، تو مسجد کے اندر بھی بال گرنے کا خدشہ ہے. اس مروہ کی جگہ پر جہاں پر نماز بھی ادا کی جاتی ہے وہاں پر بھی بال گرنے کا خدشہ ہے، جو جائز نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جب حلق یا تقصیر ایک شخص نے کروا لیا تو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب اگر وہ حج تمتع کرنے والا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے احرام کو کھول دے گا، وہ حلال ہو گیا، اور 8 ذی الحجہ کا انتظار کرے گا.
8 ذی الحجہ کا انتظار کرے گا، اور اگر قارن یا مفرد ہے تو وہ اپنے احرام پر ہی باقی رہے گا یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کو یہ سب لوگ متمتع ہے، قارن یا مفرد ہے، 8 ذی الحجہ کو یہ سب لوگ مینا میں پہنچیں گے، جو کہ مستحبات میں سے۔ اب آنے والی سلائڈز کے اندر ہم 8، 9، 10، 11، 12، 13 ان 6 دنوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ حاجی نے جو حج کے دن ہے نا، اصل میں یہ 6 دن 8 سے لے کر 13 تک ان میں کیا کرنا ہے، ذی الحجہ کے ان 6 دنوں میں اس نے کیا کرنا ہے۔ تھوڑا سا نقشے کو سمجھ لیجئے۔ مسجد حرام سے بیت اللہ سے جو سب سے قریب جگہ ہے نا، وہ جمرات ہیں، یعنی جمرات اصل میں مینا کے اندر ہیں۔ جمرات، اس کے بعد مینا ہے، مینا کے خیمہ بستی دنیا کی سب سے بڑی۔ مینا سے آگے چلیں تو مزدلفہ ہے، مزدلفہ سے آگے چلیں تو آخر میں جا کر یعنی جو بیت اللہ سے سب سے دور ہے نا، وہ عرفہ ہے۔ تو پہلے شارٹ کٹ سمجھ لیجئے، 8 ذی الحجہ کو حاجی نے مینا میں آنا ہے، 9 ذی الحجہ کو اس نے عرفات میں چلے جانا ہے، 9 اور 10 کی درمیانی رات اس نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، 10 کو اس نے واپس مینا کے اندر آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 جگہ ہیں اور 4 طرح کے اعمال ہیں۔ مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ اور پھر دوبارہ مینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کو بڑے بڑے سائن بورڈ اس طرح کے لگے ہوئے دکھائی دیں گے، بدایت عرفہ، بدایت مینا، بدایت مزدلفہ۔ خاص کر جو آپ نے عبادات ان جگہوں پر گزارنی، ٹائم گزارنا ہے، دن گزارنا ہے، خاص کر عرفہ کا دن ہے، مزدلفہ کی رات ہے، تو کوشش کیجیے گا اس حدود کے اندر آپ ہوں، باہر نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے۔ اب جو 8 ذی الحجہ ہے، جس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے، متمتع حاجی 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش سے ہی احرام پہن کر اللہم لبیک حجن کہہ کر مینا کی جانب جائے گا، اور مفرد اور قارن بھی 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچ جائیں گے۔ حجاج کرام وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ چاروں نمازیں اور 9 کی صبح فجر کی نماز بھی اپنے اپنے وقت میں قصر کے ساتھ ادا کریں گے۔ جو قصر کی نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں ہیں، 2 رکعت ادا کی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگرچہ وہ مقامی ہے، اگرچہ سفر کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قصر نماز ادا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ باقی وقت کو ذکر و اذکار، دعا، مناجات، عبادت وغیرہ میں، تلاوت وغیرہ میں گزارا جائے گا۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی مینا میں پہنچ کر اکثر سیر و تفریح کرنا، خیمے دیکھنا، باہر نکل کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ 8 ذی الحجہ کو مکمل آرام کرنا چاہیے، کیونکہ اگلا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جو کہ سب سے اہم ترین دن ہے آپ کے حج کے اندر، یوم عرفہ۔ اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، 8 کو بھی مکمل آرام کیجیے خیموں کے اندر ہی۔ اب جب 9 ذی الحجہ ہوگی تو صبح فجر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھی، اور پھر طلوع آفتاب تک، اشراق تک یہاں رکیں گے، اور پھر تلبیہ کہتے ہوئے آپ عرفہ کی طرف جائیں گے۔ عرفہ میں حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمعاً و قصراً ادا کریں گے، پھر مغرب تک کے وقت کو ذکر و اذکار اور دعا اور مناجات میں گزاریں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد حاجی مغرب پڑے بغیر عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف چلیں گے۔ تو جو عرفہ کے دن کی دعا ہے، سب سے افضل ترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سب سے افضل ترین دعا عرفہ کے دن کی کثرت کے ساتھ حاجی اس ذکر کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، عرفہ کا دن حج کے ارکان میں سے بہت عظیم دن ہے، جس کی فضیلت کے اندر کچھ آیات اور حدیث ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور یوم عرفہ بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن۔
اور اللہ رب العزت نے بھی ان 10 راتوں کی قسم کھائی، ولیال عشر۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ انہا عشر ذی الحجہ، اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے، آگ سے آزاد کرتے ہیں، وہ یوم عرفہ ہے۔ اس دن سے زیادہ کوئی دن نہیں جس دن اللہ جہنم کی آگ سے بندوں کو آزاد کرتے ہوں۔ اللہ رب العزت قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر اللہ فخر کرتا ہے۔ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اللہ یہ فرماتے دیکھو ان بندوں نے کیا چاہا، کیا ارادہ کیا، آج یہ بندے میرے لیے یہاں پر جمع ہے، کیا چاہا ہے، میری رضا کے لیے یہاں پر یہ جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یوم عرفہ کے بارے میں بھی کچھ ضروری تنبیہات سن لیجئے۔ سب سے پہلی یہ کہ عرفہ کی حدود کے اندر آپ نے دن گزارنا ہے۔ یاد رکھیے گا مسجد نمرہ بھی جو عادی ہے وہ عرفہ کی حدود کے اندر ہے، اور عادی توسیع کی وجہ سے عرفہ کی حدود سے باہر ہے، اور مسجد کے اندر بھی سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آپ عرفہ کی حدود کے اندر ہیں یا باہر۔ مسجد نمرہ میں بھی آپ دن گزارنا چاہتے ہیں تو عرفہ کی حدود کے اندر گزاریے۔ اکثر حاجی اس دن وہاں تقسیم ہونے والا مختلف کھانے پینے کا دیگر ساز و سامان اکٹھا کرنے کے اندر دن گزارتے ہیں، حالانکہ بڑا قیمتی دن ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ حاجی ظہر اور عصر کی نماز کو جمعاً و قصراً ادا کریں گے۔ ظہر کے وقت کے اندر ہی اگر مسجد نمرہ کے خطبے کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، آپ وہاں جا سکیں، یا آپ کے خیمے کے اندر آواز آ رہی ہو تو الحمدللہ، اور اگر آواز نہیں آ رہی یا آپ نہیں جا سکے تو پھر جہاں کہیں ہیں آپ کچھ اہل خیر مل کر اپنے خیموں کے اندر جماعت کا اہتمام کیجیے گا۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی 2 نمازوں کو 2 رکعت کر کے ادا کیجیے گا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کر کر جب حاجی عرفہ کے دن میں فارغ ہو جائے گا تو مغرب تک کا وقت، قیمتی ترین دن، شاید کہ جس دن کو پانے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہو، آپ ان چند گھنٹوں سے فائدہ اٹھائیے گا۔ مطلب ظہر عصر ادا کرتے ہوئے 1-1:30 کا ٹائم ہو جائے گا، مغرب 7 ساڑھے 7 تک کا اگر ٹائم ہے تو آپ کے پاس یہی 5-6 گھنٹے ہوں گے۔ ابتدائی کچھ حصہ آرام کے اندر گزار لیجئے تاکہ آپ مغرب تک مکمل وقت کو اللہ کے ذکر کے اندر، مناجات کے اندر، دعاؤں کے اندر گزار سکیں۔ اور یاد رکھیے گا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مشروع ہے۔ کن کے لیے؟ جو حج نہیں کر رہے، جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا مشروع نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب جب سورج غروب ہو گیا تو حاجی عرفہ کے میدان میں ہیں، مغرب کی نماز ادا کیے بغیر وہ مزدلفہ کی طرف نکلیں گے۔ مزدلفہ پہنچیں گے، یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ہوگی جس کی ابتدا ہو چکی ہے غروب آفتاب سے۔ حاجی مزدلفہ میں پہنچ کر 2 نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمعاً و قصراً ادا کریں گے۔ مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، اور وہ رات مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے وہ خوب آرام کریں گے۔ اس رات تہجد اور دیگر جو نفلی عبادات ہیں ان سے بھی زیادہ آرام کو ترجیح دینی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگلا دن 10 ذی الحجہ کا ہے جس دن حاجی نے سب سے زیادہ کام کرنے ہیں، تو وہ رات کو خوب آرام کرے تاکہ اچھی طرح ایکٹیو ہو کر 10 ذی الحجہ کے واجبات کو ادا کر سکے۔ اب جب اس نے 9-10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزاری، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا حج نصیب کرے۔ یہ راتیں، یہ دن ہمیں اللہ عرفہ میں، مزدلفہ میں، مینا بھی دیکھنا نصیب کرے، اس سال بھی اور آنے والے سالوں میں بھی۔ 10 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز وہ مزدلفہ میں ادا کرے گا، پھر مشعر حرام کے پاس اگر ممکن ہے، ورنہ بھی جہاں کہیں اس کی رات گزری، اپنے جو اس کے خیمے ہیں یا اس کا کیمپ ہے وہاں کہیں وہ ذکر و اذکار اور مناجات کے اندر مصروف ہو جائے گا، اور سورج کے نکلنے تک، اشراق تک وہ دعائیں کرے گا، مناجات کے اندر مصروف رہیں گے۔ پھر تلبیہ کہتے ہوئے وہ مینا کی طرف نکلیں گے مزدلفہ سے۔ یہاں پر ضروری تنبیہات یہ ہیں کہ بزرگ، بچے یا ضرورت مند افراد جن کی کوئی ڈیوٹیز وغیرہ ہیں یا ان کے ساتھ پورے قافلے والے ہیں یا دیگر بزرگ بچے وغیرہ ہیں تو وہ آدھی رات مزدلفہ میں گزار کر مینا کی طرف جا سکتے ہیں۔
صحیح. مغرب، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب اور عشاء جمع نہ کرنا، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں عرفہ سے نکلتے ہوئے کچھ راستے میں، اور پھر مزدلفہ پہنچ کر عشاء پڑھنا. نہیں، سنت یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کیجیے. اور اسی طرح پھر یہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے کہ ساری کی ساری کنکریاں مزدلفہ سے ہی لے کر جانی ہیں، ساری کی ساری کنکریاں مزدلفہ سے ہی لے کر جانی ہے، یہ سمجھنا. تو آپ مزدلفہ سے بھی لے سکتے ہیں اور مینا کے راستے سے کہیں سے بھی کنکریاں لے سکتے ہیں، 7 کنکریاں جو آپ کو اگلے دن کے لیے چاہیے، 10 ذی الحجہ کے لیے. اب جب 10 ذی الحجہ کا دن آیا، یہ وہ دن ہے حاجی نے سب سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں. اس دن حاجی نے 4 کام کرنے ہیں ترتیب کے ساتھ. وہ سورج نکلنے کے بعد یا نصف اللیل کے بعد ضرورت کے ساتھ وہ مینا میں آ گیا. مینا میں اس نے 4 کام کرنے ہیں. رمی الجمرہ، جو جمرہ عقبہ ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا، اور ان کنکریوں کے مارنے سے پہلے جب جمرہ پر پہنچے گا تو تلبیہ کہنا بس کر دے گا. نمبر 2، اس نے قربانی کرنی ہے، اور وہ جو وہاں پر معتبر ادارے ہیں ان کے ذریعے قربانی ہو جاتی ہے. نمبر 3، اس نے اپنے بال منڈوانے یا کم کرنے ہیں، مگر افضل منڈوانے ہیں. وہ جو پہلے بال منڈوائے یا کم کیے تھے وہ عمرے کے تھے، یہ حج کے ہیں 10 ذی الحجہ کو. نمبر 4، طواف افاضہ کرنا. تو یہ کام کر لینے کے بعد رمی الجمرہ کے بعد قربانی یا بال منڈوانے کے بعد، اور اگر قربانی نہیں بھی ہوئی تو وہ بیت اللہ کا رخ کرے گا اور طواف افاضہ کرے گا، جس کو طواف ذی زیارہ بھی کہتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس دن وہ شدید رش کی وجہ سے طواف افاضہ نہ کر سکے تو اس طواف کو وہ طواف وداع تک مؤخر بھی کر سکتا ہے. اور متمتع جو حاجی ہوں گے وہ اپنے طواف کے ساتھ سعی بھی کریں گے، کیونکہ جو پہلے انہوں نے سعی کی تھی وہ ان کے عمرے کی سعی تھی. اور اگر قارن یا مفرد ہیں اور طواف قدوم کے ساتھ انہوں نے سعی کر لی تھی تو اب طواف افاضہ کے ساتھ ان کو دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے یہ جو پہلے 3 کام ہیں نا، رمی الجمرہ، العقبہ بسبع، تو 7 جو کنکریاں مارنی ہیں رمی الجمرہ، جو بڑے جمرے کو 7 کنکریاں اس نے رمی کرنی ہے، مارنی ہے، یہ ایک کام ہے. دوسرا کام ہے قربانی کرنا، بال منڈوانا. ترتیب افضل یہی ہے کہ ترتیب یہ ہو، پہلے رمی ہو، پھر قربانی ہو جسے ہدی کا ذبح کرنا کہتے ہیں، اور پھر بال منڈوائے جائیں یا کم کروائے جائیں. لیکن حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں اعمال کی تقدیم و تاخیر کے متعلق اس دن جو بھی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا افعل ولا حرج، جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں وہ کرو اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے قربانی سے پہلے بال منڈوا دیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، اب باقی کام کر دیجیے اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. تو اکثر حاجی جو اس کام میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہماری قربانی چاہے دوسرے تیسرے دن ہوگی کوپن کے مطابق، جب تک قربانی نہیں ہوگی تب تک بال نہیں کاٹیں جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سنت پر عمل کرنا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس وجہ سے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیے. اب جب یہ دیکھ لیجئے تینوں جمرات ہیں، جمرہ صغرا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، اور جمرہ کبرا یا جمرہ عقبہ ہے. جمرہ صغرا جو ہے نا یہ مینا والی طرف ہے، اور جمرہ کبرا یا عقبہ جو ہے نا یہ بیت اللہ والی طرف ہے. تو 10 ذی الحجہ کو جو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں وہ صرف جمرہ کبرا کو مارنی ہے، وسطیٰ یا صغرا کو نہیں مارنی. ٹھیک ہے جی. اب جب جمرہ کو کنکریاں مار لیں اور بال منڈوا لیے یا کٹوا لیے، 2 کام ہو گئے 3 میں سے، تو وہ حلال ہو سکتے ہیں، اپنا احرام کھول سکتے ہیں. ہم بستری کے علاوہ تمام کام اس کے لیے حلال ہو جائیں گے، اور اگر اس نے طواف افاضہ بھی کر لیا تو اس کے لیے ہم بستری بھی حلال ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ وہاں پر کچھ بڑے پتھر لے لیتے ہیں یا کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جس طرح وہ شیطان کو مار رہے ہیں، کوئی بوتلیں پھینک رہے، کوئی ایسے کر رہے، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف شرع ہو جائے گا.
یہ اصل میں ایک علامت ہے، کوئی شیطان نہیں وہاں پر کھڑا ہوا، ایک علامت ہے اس کی رسوائی کے لیے۔ چھوٹی لوبیے کے دانے جتنی کنکریاں ماریں گے تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ایک ہی مرتبہ میں 7 کنکریاں مار دیں یا 2-3 کنکریاں مار دیں تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ 7 مرتبہ 7 کنکریاں مارنی ہے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر۔ اب جب 10 ذی الحجہ کے اعمال بھی مکمل ہوئے تو پھر پیچھے رہ گیا جی 11، 12، 13۔ ان دنوں کی جو راتیں ہیں، مطلب 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، یہ دونوں راتیں لازماً حاجی نے مینا میں گزارنی ہے، یہ حج کے واجبات میں سے ہیں۔ اور 12 اور 13 کی جو درمیانی رات ہے یہ آپشنل ہے، اگر وہ گزارنا چاہے تو گزارے، اور اگر نہیں گزارنا چاہ رہا تو پھر 12 کو مغرب سے پہلے پہلے وہ مینا کو چھوڑ دے یا سفر کا وہ پختہ ارادہ کر لے۔ اب ان تینوں دنوں میں 11، 12، 13 میں یا 11، 12 میں حاجی نے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہے، پہلے صغرا کو جو مینا والی طرف ہے، پھر وسطیٰ کو اور پھر کبرا کو، 7 کنکریاں تینوں کو مارنی ہے۔ ہر کنکری کی باری وہ اللہ اکبر کہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے نکلنا چاہتا ہے تو پھر 12 کو مغرب سے پہلے پہلے وہ مینا کو چھوڑ دے، یہ بالکل جائز ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو تعجل کرنا چاہے 2 دن 11، 12 مینا میں گزار کر جانا چاہے تو 12 کو مغرب سے پہلے پہلے مینا کو چھوڑ دے یا پختہ ارادہ کر لے۔ مطلب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ بس میں بیٹھ جاتے ہیں، رش کی وجہ سے بس ابھی مینا میں ہی ہوتی ہے، مغرب ہو جاتی ہے تو کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب مغرب ہمیں مینا میں ہو گئی ہے تو اب یہ رات کا گزارنا بھی ہم پر لازم ہو گیا۔ تو نہیں، لازم تب ہوگا جب آپ کو ڈاؤٹ ہے میں گزاروں نہ گزاروں چلا جاؤں یا رک جاؤں، اور اسی اسنا میں مغرب ہو گئی ہے تو تب آپ پر رات گزارنا واجب ہو گیا ہے مینا میں۔ لیکن اگر آپ سفر کا ارادہ کر چکے ہیں اور رش وغیرہ کی وجہ سے آپ ابھی مینا کے اندر ہیں، تو چونکہ آپ سفر کا ارادہ کر چکے ہیں، اگرچہ مینا کی حدود کے اندر ہیں، تو آپ پر رات گزارنا واجب نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب 11، 12، 13 کی بات ہوگی تو یہاں پر ایک چیز ضروری ہے کہ ان تینوں دنوں میں یا 2 دنوں میں جو کنکریاں مارنی ہیں ساتھ ساتھ، یہ ظہر کے وقت کے بعد یعنی زوال کے بعد مارنا سنت ہے۔ زوال کے بعد 11 اور 12 کو لازمی، اور اگر آپ مینا میں رکے رہے ہو تو پھر 13 کی کنکریاں بھی اس پر لازم ہو جائیں گی۔ ان تینوں دنوں میں یا 2 دنوں کی کنکریاں زوال کے بعد ماری جائیں گی۔ اور ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ کنکریاں مارنے نہیں جا سکتا، تو وہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ میری کنکریاں بھی مار لیجئے گا، کوئی بھی جو صاحب عذر ہے، معذور ہے، بیمار وغیرہ ہے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے اب حاجی پر حج کا ایک ہی امر رہ گیا حج کے واجبات میں سے، اور وہ ہے طواف وداع، الوداعی طواف۔ البتہ حیض یا نفاس والی عورتوں پر لازم نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی جا سکتی ہیں۔ اگر تو ٹکٹ وغیرہ لیٹ کرنا، مکہ میں رکنا ممکن ہے تو وہ رکیں گی، اور اگر ممکن نہیں ہے، قافلے سے الگ ہو جانے کا خدشہ ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر وہ اس واجب کے بغیر بھی جا سکتی ہیں۔ اور یہ احرام کے اندر نہیں بلکہ عام لباس کے اندر ہی یہ طواف کیا جائے گا، اور جب یہ طواف کیا جائے گا تو آپ کے حج کے اعمال مکمل ہو جائیں گے طواف وداع کے ساتھ۔ اور اگر کسی نے پہلے وہ جو 10 ذی الحجہ کا طواف افاضہ یا زیارہ کرنا تھا وہ نہیں کیا تو وہ بھی طواف وداع کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے اس کورس کے اندر حج اور عمرے کے اعمال کو اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹے الفاظ کے اندر کم علمی کے باوجود گزارشات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر کچھ درست تھا تو وہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اگر کوئی ایسی بات منہ سے نکلی جو کہ درست نہیں تھی تو اللہ رب العزت درگزر فرمائے، یا وہ شیطان کی طرف سے یا وہ ہماری کم علمی ہے، اللہ اس پر ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ تو آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، لکھ کر پوچھ سکتے ہیں یا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، کچھ دیر ہم
سوالات کے لیے گزارتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔